آج کا گفتگو کا ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کیا جائے نماز جمعہ کے وجوب پر. تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے نماز جمعہ کے وجوب پر شیعہ مذہب میں. آپ نے جو روایات احادیث دیکھی ہیں، آپ کی تحقیق نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے؟ آپ کا کیا اس مسئلے پہ کیا موقف ہے؟ جی جی جی، میں بہت اچھے طرح سے آپ کا کلام میں نے سمجھ لیا. جی سر. مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں. ہوں. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب جی سر. اللہ و اطرتی اہل بیت لن تضلوا ما تمسکتم بہما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو ہدایت نجات کے لیے قیامت تک دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک کلام الہی اور دوسری حدیث اہل البیت علیہ السلام. اور قرآن سے مراد محکمات قرآن ہے اور احادیث سے مراد محکمات احادیث ہے. ہمارے ہاں مصادر شرعیہ منابع شرعیہ میں فقط دو چیزیں ہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تحت نہ اجماع کے حجیت کے قائل ہیں، نہ استحسان کے حجیت کے قائل ہیں، نہ عقل سے شرعی احکام بنانے کے قائل ہیں. اس لیے ہم فقط قرآن و محکم و حدیث معصوم سے پڑھتے ہیں. تو نماز جمعے کے سلسلے میں ہمارے ہاں سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے کہ آپ نماز پہ نکل چلے ذکر الہی کرنے کے لیے، اور ذکر الہی سے فارغ ہونے کے بعد آپ رزق الہی ڈھونڈنے پہ چلے جاؤ، مگر نماز پہ تیزی سے دوڑو. تو اس آیت جی. سے تقریب استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز صبح فرض فرمائی مگر دوڑوایا نہیں، نماز ظہر فرض فرمائی مگر دوڑوایا نہیں، نماز مغرب عشاء فرض ہے مگر دوڑوایا نہیں. اس نماز کے لیے دوڑ دوڑ کے حکم ملا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت اہم فرض ہے. اس لیے ہم نماز کو فرض کہتے ہیں. اور ساتھ و ساتھ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت میں جو لفظ ہے ذکر، اس ذکر سے مراد میں البتہ علماء کا اختلاف ہے، مگر ہم علماء کے اقوال کو دلیل نہیں بنائیں گے. پھر بھی ہم نے جو اللہ کے آخری رسول نے ہمیں جو چیز دے دی ہے دین کے سمجھنے کے لیے، وہ قرآن و اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے اور دوسرے ناطقان قرآن ہیں. تو ہم اب اس سلسلے میں ناطقان قرآن کی طرف رجوع کریں گے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے میں، اس آیت کریمہ میں لفظ ذکر سے مراد نماز جمعہ کی فرضیت ہے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فروع کافی کا تیسرا جلد صفحہ نمبر 131 ہے، اور ملا یحییٰ الفقیہ کا جلد نمبر پہلا صفحہ نمبر 291 پہ سرکار صادق آل محمد نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم خمسا و ثلاثین صلاة من یوم الجمعۃ الى یوم الجمعۃ خمسا و ثلاثین فریضہ ومنہم فریضۃ واحدۃ وهو صلاة الجمعۃ. اب میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت پڑھی جو امام سجاد علیہ السلام کے نائب اور وصی ہیں، جب انہوں نے اس آیت کریمہ میں لفظ ذکر سے نماز جمعہ کو فرض بتایا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ میں آیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فرض جمعہ اور عیدین اور پڑھاتے ہیں تو ہماری دل دکھی ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ بالکل ان کا حق تھا، مگر اب چونکہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے فتویٰ دے دیا، حق تو ذاتی طور پر ہمارا ہے، مگر نماز الہی تو بند نہیں ہوگی، کیونکہ نماز تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے. ہمارا کام نماز کو پھیلانا ہے، نہ نماز کو موقوف بند کرنا ہے. تو پھر ہم نے تو کہا کہ اس خطبے کا بھی کیا جواب معقولی ہوگا. میں نے کہا اس کے بیٹے امام محمد باقر سے رجوع کرتے ہیں. تو امام محمد باقر نے یہ حدیث فرمائی جو فروع کافی میں موجود ہے، اور جو ملا یحییٰ الفقیہ میں موجود ہے، جو وسائل الشیعہ میں موجود ہے، جو المختصر الکبیر میں محقق کے اول یعنی کہ علامہ محقق کے ہلی نے یہ حدیث لائی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لفظ جو ذکر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد نماز جمعہ کا فرض ہے. جب ہمیں معصوم کا فرمان مل گیا ہم ابھی ادھر ادھر کس سے نہیں پوچھیں گے. ایسے ہی سب سے پہلا جو اعتراض تھا نماز جمعہ تو ہم تو فرض کے قائل ہیں، مگر غیبت میں نہیں پڑھنی چاہیے.
میں نے کہا یہ ہمارے ائمہ طاہرین سے ایسی کوئی بات وارد نہیں، چنانچہ میرے پاس کتاب ہے المحاسن، المحاسن احمد بن محمد بن محاسن خالد البلخی جی الرحمہ، جس کو لیے علامہ شیخ صدوق نے مقدمہ فقیہ میں فرمایا وہ کتاب المحاسن عندنا معتبراتن، یہ ہماری کتاب محاسن معتبر ہے۔ میں کہ اب اس میں لکھا ہے باب عنوان یہ ہے المحاسن میں کہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی حاضر الزمان و غائب الامام۔ جب دوسری صدی کے شیعہ علماء غیبت زمانہ میں فرض پڑھتے ہیں، جیسا کہ وہ نماز امام کے حاضر میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے بعد میں شیخ صدوق رحمانہ کا زمانہ آتا ہے۔ شیخ صدوق کو آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو شیخ صدوق امام زمانہ کے دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ امام زمانہ کا ان کے حق میں یہ جملہ ہے کہ شیخ صدوق کے لیے فرمایا فقیہ خیر ینفع الناس۔ سرکار امام زمانہ جل فرجہ نے فرمایا یہ شیخ صدوق وہی ذات ہے کہ ان کے لیے میں امام مہدی علیہ السلام 3 جملے توثیق میں فرماتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ فقیہ دین ہے، دوسرا یہ جملہ کہ پوری کائنات کو شفا دے گا اور نجات دے گا گمراہی سے، تیسرا یہ کہ یہ بڑا فقیہ دین اللہ ہے۔ جب امام زمانہ جس کی توثیق کرے، جس کی فقاہت کی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الجماعت فریضۃ من اللہ۔ پھر شیخ مفید کی المکنہ آتی ہے، شیخ مفید اپنے المکنہ میں، جبکہ میں پہلے تعارف آپ کو کیا کروں، آپ تو ہمارے بڑے عالم دین ہیں، آپ کو کچھ دکھانا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا، تو میں شیخ مفید کا بھی ایک جملہ بیان کروں گا کہ انہوں نے اپنے المکنہ میں لکھا ہے کہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ عندنا، اور قانون ہے حدیث کا، جب قرآن و حدیث متعارض ہوں یا متشابہ ہوں تو پھر شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وَقَوْلُهُ يَنزِلُ مَنزِلَةَ النَّصِّ، کہ سرکار صدوق کا کلام جو ہے وہ بمنزل نص کے ہوتا ہے عدم و فقدان حدیث کے زمانے میں۔ تو اس لیے ہم اس مقام نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نماز جمعہ فرض ہے، کیونکہ امام کا کام تبلیغ کرنا، عبادت کو بڑھانا ہے، امام کا کام نمازوں کو بند کروا کے موقوف کرنا نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ابھی کوئی سوال کریں تو بسم اللہ۔ اچھا دیکھیں آپ میں جی سر آپ جو فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس میں تو اس کا تو کوئی منکر نہیں، لیکن اس کے شرائط پر ہمارا آپ سے اختلاف ہے۔ دیکھیں آپ تو نہیں کہتے کہ نماز جمعہ ہر حالت میں واجب ہے نا، 5 آدمی ہوں گے تو نماز واجب ہے، صحیح ہے؟ عرض ہے نا، 2 فرسخ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو تو واجب ہے، صحیح ہے؟ دوڑنا واجب، اللہ واجب نہیں ہے، صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو اس طرح نہیں نماز جمعہ ہر صورت میں واجب ہے، نماز جمعہ کے شرائط ہیں، نماز جمعہ اگر وہ شرائط برپا ہوں تو وہ نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے کہ نماز جمعہ اسلام کا جز ہے، نماز جمعہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ نماز جمعہ صحیح ہو تو اس نماز جمعہ میں جانا اور اس میں شرکت کرنا صحیح جائز ہے، بلکہ واجب ہے، وإلا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو دلیل دی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کا حضور، دیکھیں کہ امام معصوم علیہ السلام خود حاضر ہوں یا ان کا نائب حاضر ہو، صرف یہ لوگ نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ یہ جو عقیدہ شیعہ علماء میں پایا جاتا ہے، اس کے احادیث ہیں، اس کے روایات ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنے سے بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ موجودہ دور میں جو فتوے آتے ہیں کہ نماز جمعہ جو بھی پڑھائے وہ صحیح ہے، جو امام جماعت ہوتا ہے وہ اپنے محلے میں ویسے بھی نماز جماعت تو کراتا ہے، جمعہ کے دن نماز جمعہ بھی پڑھائے، ٹھیک ہے نا؟ آج کے دور میں یہ آغاز ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے جو جملہ نقل کیا ہے مثلا محاسن سے، کتاب محاسن سے آپ نے یہ عبارت نقل کی ہے الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی کل زمان وفی، کون سا فقرہ کیا تھا آپ کا محاسن کا؟ دوبارہ ذرا پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ محاسن میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی کل زمان، یا فی زمان الامام الغائب، اس طرح کے، یا مثلا شیخ یہ فقرہ مجھے دکھا دیں محاسن میں، کیونکہ محاسن جو ہمارے پاس ہے
مجھے اس میں جو روایات ہیں وہ اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر نماز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو دکھا دوں گا جو حدیث ہے. آپ نے خود شروع میں کہہ دیا کہ آپ علماء کے اقوال پہ نہیں جاتے, پر آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں, آپ نے صرف علماء کے اقوال نقل کیے نا, آپ کے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے کہ حضور امام معصوم یا ان کا نائب خاص جائز نہیں ہے. حدیث تو آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا نا, آپ نے صرف وہ عمومات پیش کیے کہ نماز واجب ہے. جی نماز کا واجب ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے, لیکن اس کے شرائط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بھائی 5 آدمی ہوں, شرط یہ ہے کہ 2 فرسخ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو, شرط یہ ہے کہ روز جمعہ ہو, روز بدھ, روز جمعرات آپ نہیں پڑھا سکتے. اس شرائط میں کیا شامل ہے؟ وہ شرائط میں حضور امام علیہ السلام شامل ہے. آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ امام علیہ السلام کا حضور حاضر ہونا یا ان کا نائب خاص, چاہے عصر حضور ہو چاہے عصر غیبت ہو, اس میں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, اس میں شرط نہیں ہے. آپ نے جو محاسن کا جملہ نقل کیا یہ حدیث نہیں ہے, پھر یہ جملہ محاسن میں ہمیں دکھائیں کہ کس صفحے میں لکھا ہے. پھر آپ نے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی عبارت, خود آپ نے کہا کہ آپ علماء کے اقوال پہ آپ نہیں جاتے. چلیں, شیخ صدوق کے جو عبارات ہیں وہ اکثر نصوص ہوتے ہیں, ہم مانتے ہیں آپ کی بات, بالکل آپ کی صحیح ہے, یہ آپ کی ذہانت ہے, یہ آپ کی تحقیق ہے. یہ عام علماء نہیں جانتے اس بات کو کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ہیں یہ نازل منزلہ نصوص ہے. تو انہوں نے جو کہا فریضۃ من اللہ, جی ہاں فریضۃ من اللہ, لیکن کب کہا ہے کہ اس میں امام معصوم علیہ السلام کا حضور شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے مقنعہ شیخ مفید کا نقل کیا, وہ مفید کی باتوں کو ہم اس طرح قوی نہیں مانتے جس طرح صدوق کیا. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے شیخ صاحب کہ امام معصوم علیہ السلام کا حاضر ہونا یا ان کا نائب خاص حاضر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے شیعہ کتب میں ایسے احادیث دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے اگر آپ نے دیکھے ہوتے تو آپ کا یہ موقف نہ ہوتا کہ نماز جمعہ ہر حالت میں پڑھنی چاہیے. تو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہے نا, دیکھیں یا نہیں دیکھیں, یا آپ نے دیکھا ہے یا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ آپ اپنا بتائیں, جواب دیں. سوال مکمل کیجئے گا. سوال مکمل کیا نا میں نے, بولنے کی اجازت, میرا سوال مکمل ہے. مکمل ہو گیا. آپ کے 3 سوال ہیں. پہلا آپ نے جو سوال کیا کہ ہم جمعہ نماز کے فرضیت کے منکر نہیں, اس آپ کے جواب سے ہمارا کوئی تعارض نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس کے لیے نماز کے لیے جو ہے امام کا عادل ہونا یا نائب امام کا ہونا لازم ہے, شرط ہے, میں اس سے متفق نہیں, کیونکہ دنیا حدیث کے کتابوں میں, فقہ کے کتابوں میں اس روایات کے مفہوم کی کوئی ایک سند صحیح نہیں ہے. چنانچہ علامہ شاہد ثانی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی حدیث صحیح سندن موجود نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ تیسرے کو وہ نماز جو ہے فرض نہ ہوگی جب تک امام خود نہ ہو یا نائب نہ ہو. تو میں کہتا ہوں کہ حدیث میں اس قسم کا کوئی شرط نہیں ہے, حدیث عام ہے. حدیث میں اذا اجتماعت منکم 80 او 50 او 40 او 70 فَيَقُومُ مِنْكُمْ أَحَدُ الْإِمَامِ فَيَقْدِمُ أَحَدُكُمُ الْإِمَامِ. پھر جب آپ 4 یا 5 بندے ہو جائیں تو ایک کو آپ آگے کر لیں. تو یہ ثابت ہوا کہ ہمارے گناہگار بندوں کو امام کہہ رہا ہے کہ جب آپ 5 یا 6 بندے نماز پہ حاضر ہو جائیں تو ایک کو آپ آگے کر دیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ معصوم ہو, امام کی اجازت ہو, یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. یہ حدیث کس کتاب میں, کہ یہ نماز جمعہ کے لیے یا عام نماز کے لیے؟ جی یہ جو آپ نے پڑھا دیکھیں, پہلی بات ہے یہاں پر جب امام عادل کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے مراد امام معصوم ہوتی ہے. امام عادل جو احادیث میں عوام کے لیے بتا رہا ہوں, شاید ان کو پتہ ہے, امام عادل سے مراد جو احادیث میں امام عادل ہے اس سے عام جو مجتہد امام عادل مانتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے. احادیث میں جو امام عادل آیا ہے اس سے مراد امام کیا ہے؟ امام معصوم ہے. پہلی بات یہ. اچھا, آپ نے کہا کہ دیکھیں, آپ کی باتیں مجھے بہت عجیب لگی ہیں شیخ صاحب, بہت ہی عجیب. آپ کہتے ہیں کہ روایات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کا حاضر ہونا ضروری ہے, لیکن یہ احادیث ضعیف ہیں. آپ کا یہ موقف ہے؟ میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات؟ کون سی احادیث موجود ہیں؟
احادیث موجود ہیں کہ نماز جمعہ کے اقامے کے لیے امام معصوم علیہ السلام کا حضور یا ان کے نائب خاص کا حضور ضروری ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہے. آپ کا یہ موقف ہے؟ علامہ صاحب ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس موضوع میں، اس مضمون میں ایک حدیث بھی سندن صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا احادیث موجود ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، میں نے صحیح سمجھا؟ ہرگز صحیح نہیں ہے حدیث، علم رجال اچھی بات. کی روشنی میں، اور خلاف قرآن ہے. خلاف اگر محالن ہم اگر روایت کو غض بصر کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں مگر خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کی تفسیر معصوم نے فرض نماز سے کر دی ہے. اب ہم اس کو ٹال مٹول نہیں کر سکتے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مل گیا نماز پڑھو فرض ہے، اور عادل امام یا معصوم امام اور نائب کا تو کوئی شرط دنیا کے کتاب میں نہیں ہے. شیخ صاحب آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ پوری تحقیق کریں. دیکھیں شیخ صاحب، تو آپ مانتے ہیں کہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پہلی بات ہے کہ صحیح نہیں آئی، کوئی حدیث صحیح نہیں. اجازت دیں بات کرنے. ہاں، اجازت دیں بات کی روشنی میں. دوسری اس کا میں جواب دے دوں گا. میں دوسری جو آپ نے کہا کہ بل فیقدم احدکم لیؤمکم، آپ نے اس طرح کی کوئی عبارت پڑھی ہے یہ نماز جمعہ کے لیے کہ جو بھی آپ میں سے ہے 4-5 آدمی ہیں آپ ایک نماز پڑھائیں؟ یہ نماز جمعہ کے ذیل میں آپ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ وارد ہوئی ہے حدیث. یہ نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے. یہ نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے. کہاں پر کس کتاب میں؟ کس کتاب میں؟ تو پھر آپ اس کے لیے دوسری مجلس رکھیں تاکہ میں کتابوں لائیں، کیونکہ اس دفعے تو مجھے آپ نے منگوایا ہے محفل اور مذاکرات کے لیے. اچھا چلیں، یہ ایسی کوئی حدیث نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے بھائی. کرتے ہیں تو پھر دوسری محفل رچاتے ہیں. دوسری محفل آپ ٹائم کا تعین کریں، وہ میرا ذمہ ہوگا کہ آپ جو حدیث جس کو بنا رہے ہیں نا وہ قیامت تک آپ کو نہیں ملے گی کہ امام نے فرمایا ہو نماز جمعہ تب فرض ہوگا جب امام معصوم ہو یا معصوم کی اجازت ہو. یہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. ابھی ثابت کر دیں گے، قیامت کی دور نہیں، ابھی ثابت کر دیں گے. اچھا ابھی آپ نے دیکھیں حدیث، پہلی بات یہ کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، یہ ایک مبنائی بحث ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر مجتہدین کے نہج پہ چلتے ہیں جو 99% 98% شیعہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس سے شیعہ مذہب کی تباہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس مبنا پر بھی ہم صحت ثابت کر سکتے ہیں. اس مبنا پر بھی ہم صحت ثابت کر سکتے ہیں. آپ جیسے فاضل آدمی کے لیے جو اہل اجتہاد، جو قم اور نجف جیسے ان پڑھوں کی طرح نہیں ہے، وہ کتب سے اور اصول حدیث سے واقف ہیں. آپ نے اس سے پہلے کہ احادیث کی صحت کی طرف جائیں اور احادیث کی طرف جائیں، میں آپ کی ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر ہم ان احادیث کو مان بھی لیں یا قرآن کے خلاف ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات بہت غلط ہے. شیخ صاحب اجازت دیں. آپ نے کہا کہ اگر ہم ان احادیث کو مان بھی لیں کہ امام معصوم علیہ السلام کا حضور شرط ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. جی بالکل آپ کی بات، یہ بات بتفسیر معصوم آپ سن لیں، خلاف ہے بتفسیر معصوم. آپ سن لیں، تفسیر معصوم علیہ السلام جو آپ نے نقل کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط نہیں ہے. اگر قرآن کی کوئی آیت، اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، آپ اچھی طرح سے سن لیں. ہاں بالکل، یہ میرا ذمہ داری ہے. سن لیں شیخ، سن لیں اچھی طرح سن لیں. اگر قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں کوئی بات مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری حدیث کسی حدیث میں یا کسی اور جگہ پر آپ کو اس کا شرط ملتا ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے. قرآن مجید میں 5 آدمی کا نماز جمعہ کے لیے 7 آدمی کا شرط نہیں ہے شرط قرآن میں نہیں ہے، متن میں نہیں ہے، نہیں ہے، قرآن کے متن میں نہیں ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں شیخ صاحب، مجھے بات کرنے دیں. قرآن میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، 2 فرسخ کا شرط نہیں ہے. آپ نے جو حدیث بھی نقل کیا نا اس کے ذیل میں، اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر ہے. کیا ان دونوں میں یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کوئی شخص ادعا کر سکتا ہے کہ 2 فرسخ کا فاصلہ یا 5 آدمی کا ہونا یا 7 آدمی کا ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن میں یہ شرط نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں کوئی خلاف نہیں، قرآن کے دیکھیں، اجازت دیں شیخ صاحب، خاص اور عام میں شیخ صاحب
خاص اور عام میں، شرط اور مطلق میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قابل جمع ہے، یہ جمع ہو جاتی ہے، سب علماء کو پتہ ہے، یہ تو ابتدائی باتیں ہیں کہ اگر ایک مقام پر ایک دلیل مطلق آئی ہے، اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھو، دوسری جگہ میں شرط آئی ہے کہ 5 آدمی ہیں یا 7 آدمی ہیں تو پڑھو، ٹھیک ہے نا، تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ بات شیخ صاحب کہ اگر حدیث موجود ہے کہ نماز جمعہ عصر امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر یا ان کے نائب خاص کے بغیر پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، اگر ایسی کوئی، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ آپ کی بات بہت غلط ہے، کیونکہ جس طرح آپ مانتے ہیں کہ 5 آدمی کا شرط 7 آدمی کا شرط قرآن میں نہیں ہے، اگر یہ کسی حدیث میں موجود ہے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری شرط احادیث میں موجود ہو کہ نماز جمعہ کون پڑھائے گا، امام معصوم علیہ السلام پڑھائیں گے، نماز عید کون پڑھائے گا، امام معصوم علیہ السلام اس کا نائب پڑھائیں گے، اگر ایسا کوئی شرط آیا ہے تو نہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ ان مطلق احادیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات صرف اتنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، آپ اب مجھے بتا، اب میری اس بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو بسم اللہ کریں۔ اب میں کلام کروں؟ بسم اللہ۔ جی شیخ صاحب، آپ کلام کریں جی۔ ہاں، اس مسئلے کے تحفظ اور تسلیے کے لیے، تفصیل اور تصفیے کے لیے تو دوسری آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ نشست رکھیں گے، تاکہ فی الوقت جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں اس کے متعلق اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے خلاف اس وقت میں ہوگا کہ جب حدیث میں یہ آئے کہ نماز بغیر امام کے اور نائب امام کے نہ ہوگا، تو پھر یہ خلاف قرآن روایت جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ واجب اور چیز ہے، فرض اور چیز ہے، کیونکہ آپ بار بار واجب بول رہے ہیں۔ واجب 3 قسم ہوتا ہے، واجب کفائی، واجب تخییری، واجب عینی، جبکہ فرض فقط ایک قسم ہوتا ہے، تو آپ بار بار لفظ واجب نہ ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے حدیث صحیح موجود ہے، یعنی المحاسن کے اندر غیبت امام و حاضر کا روایت موجود ہے، اور باب جو ہے وہ احمد بن خالد بن برقی امام عسکری کے شاگرد ہیں۔ جب امام کے شاگرد وہ فرما رہے ہیں، باب باندھ رہے ہیں کہ نماز غیبت امام میں بھی فرض ہے، تو اس صورت میں کوئی بھی ہمیں عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امام کا صحابی ہے۔ دوسری بات، شیخ صدوق رحمہ نے جو فرض لکھا ہے، اور علامہ کلینی امام محمد باقر کا فرمان جو فرض جمعہ لکھا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ امام معصوم موجود ہو یا نائب امام موجود ہو، ہرگز 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 نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اس سلسلے میں دوسری محفل میں آپ سے ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ جو یہ محاسن سے جو مطلب نقل کر رہے ہیں، یہ محاسن میں نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ محاسن میں جو موجود ہے، محاسن میں جو موجود ہے، پہلی بات میں فرض اور واجب کے خدمت میں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ کہتے ہیں فرض اور واجب میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شاید کسی عالم کسی غیبت میں بھی فرض ہے، المحاسن میں موجود ہے، نہیں ہے، محاسن میں ایسا جملہ نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے یہ دکھانا، آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہاں آپ کی ذمہ داری، آپ دکھا دیں۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے واجب اور فرض میں فرق ہے، دیکھیں یہ فرق حدیث میں نہیں ہے، یہ فرق بعض علماء مثلا احناف وغیرہ نے، ان لوگوں نے ایسے چیزیں بنا دی ہیں، یہ علماء کے کلام میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کی اصطلاحات ہیں، یہ شریعت کے اصطلاحات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اہل بیت علیہ السلام کے یہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات اگر بجان نہ لائیں گناہ کریں، تو اس میں فرض بھی کبھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں واجب بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کراہت بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ حرام کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام نے کراہت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اس چیز کو ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کو کریں گے تو آپ کو عذاب ہوگی، تو یہ قرائن سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں علماء کے کلام کا پابند نہیں ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا پابند ہوں، اور پھر یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فرض اور واجب کا فرق نہیں جانتے، حالانکہ یہ فرق صرف بعض، وہ بھی سب علماء کے نزدیک بعض علماء کے اصطلاحات میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ محاسن میں ایسی کوئی عبارت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کتاب محاسن سے میں آپ کو وہ میرے ذمہ ہے، ابھی میں آپ بات کر رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم حدیث اگر دیکھنا چاہیں، حدیث دکھائیں گے کہ فریضہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ محاسن میں جو حدیث ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ نماز جمعہ فریضہ ہے، یہ عبارت موجود ہے،
شرط ہے امام علیہ السلام کی. اچھا وہ یہ بلکہ محاسن کی جو عبارت ہے وہ بالکل آپ کے موقف کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے غیبت اور حضور کا شرط وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. میں بھی فرض ہے. یہ امام عسکری علیہ السلام کا جو ایک صاحب اصحابی ہے نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، باندھا ہوا ہے. وہ آپ کو غلط شیخ فہمی صاحب ہو آپ رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں. وہ فرما رہے ہیں غلط فہمی ہو رہی ہے نا، وہ آپ ہمیں فرما دکھائیں، ہم پڑھیں گے. اچھا دوسری بات شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تصحیح دیکھیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو امام علیہ السلام کے حضور کا جو شرط ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ احادیث سب ضعیف ہیں. کتنے احادیث ہیں؟ آپ نے کتنے احادیث دیکھی ہیں اس باب میں؟ جن احادیث میں یہ مطلب وارد ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کتنے احادیث آپ نے دیکھی ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ سب ضعیف ہیں؟ اب میں جواب دوں، جواب دیں، میں جواب دوں. جواب دیں. آپ کے اس اعتراضات کے یہ بے معنی ہیں، کیونکہ واجب اور فرض کا جو عبارات ہیں وہ سنی کلام سے، فہوائے کلام امام سے ثابت ہوتا ہے. یہ اصطلاح فہوائے کلام معصوم سے ثابت ہوتا ہے. اور پھر نماز جمعہ کے لیے غیبت میں نہ ہونا یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آگے بیان کروں گا کہ نماز پھر قرآن معطل ہو کر رہے گا. اگر آپ جو والی جو باتیں کرتے ہیں نا، اس کا معنی ہے نماز ظہر قیامت تک چلے گی، عصر مغرب عشاء قیامت تک چلے گی. جمعہ ایسا خراب چیز تھا کہ وہ امام کے غیبت سے ہی وہ نماز گر گئی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی سے کم ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز غار میں غائب رہے. کیا نماز کو ساکت کر دیا تھا جمعے کو؟ یا نماز کسی فرض کو یا کسی اور فرض کو غیبت رسول میں نماز ساکت ہوئی تھی؟ کوئی ایک نماز ساکت نہیں ہوئی تھی غیبت رسول کے 3 دنوں میں. اور اس لحاظ سے اگر یہ لوگ سنیں گے تو شیعوں کا امام بھی غائب، شیعوں کا جمعہ بھی غائب، شیعوں کا قرآن بھی غائب. استغفر اللہ. یہ تو پھر مذاق بن جائے گا دین اسلام کے ساتھ. یہ دین اسلام نہ کہلائے گا. علامہ علیحاری صاحب ذرا احتیاط سے سوچیں، احتیاط سے بات کریں. انشاءاللہ شیخ صاحب آپ پر سیر حاصل بھائے تو پھر دوسری نشست میں ہوگا انشاءاللہ، شیخ صاحب دوسری محفل میں. شیخ صاحب آپ نے جو فرمایا، سوال کا جواب آپ نے نہیں فرمایا. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ احادیث سب ضعیف ہیں، کتنے احادیث آپ نے دیکھے ہیں؟ نماز جمعہ، آپ نے نماز جمعہ میں امام علیہ السلام کا حاضر ہونا شرط ہے، آپ نے کتنے احادیث دیکھے ہیں؟ تقریباً 40 احادیث میں نے اپنے براہ راست دیکھی ہیں. آپ کہتے ہیں 40 حدیث موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے، اور یہ سب کے سب ضعیف ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ ڈیل میں جا رہے ہیں، اس کے لیے فیصلہ کن مسئلہ دوسری محفل میں آپ سے چلیں ہوگا، جی، ورنہ چلیں یہ تو سوال پر سوال اٹھتا جائے گا، سوال پر سوال ہوتا جائے گا. چلیں شیخ صاحب، شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو غیبت کا شرط لگایا نا، ہم نے غیبت کا شرط نہیں لگایا. ہم نے کہا کہ چاہے غیبت میں بھی ہو نماز جمعہ صحیح ہے، بشرط کہ خود امام علیہ السلام پڑھائیں یا ان کا نائب خاص پڑھائے. کسی جگہ پہ اب ہو جائے نا، غیبت کا کوئی شرط ہی نہیں ہے. شرط جو ہے امام معصوم علیہ السلام پڑھائیں گے یا ان کا نائب خاص پڑھائیں گے جس کو انہوں نے نصب کیا، ٹھیک ہے نا. غیبت کوئی یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، غیبت کی کوئی ملاک نہیں ہے. آپ نے جو دو غیبت کو آپ چھوڑیں، غیبت وہ عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ عام عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی نماز جمعہ کے غیبت کے زمانے میں جائز نہیں. نماز جمعہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت حتماً وہ نماز جمعہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اپنا نواب بھی مختلف شہروں میں معین کریں گے، ایک منٹ، نماز پڑھانے کے لیے. لیکن عصر غیبت میں بھی اگر امام علیہ السلام کسی سے صحبت کا شرف کسی کو حاصل ہے، 4-5 آدمی کسی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کا کوئی نائب خاص ہے جن کو امام علیہ السلام نے اجازت دی، وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں. عصر حضور میں بھی یہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ یا وہ خود پڑھائیں گے یا ان کا نائب خاص پڑھائے گا، کوئی نہیں ہوگا. آپ نے جو کہا ہے نا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے ہماری، یہ دیکھیں لوگوں کے مذاق سے دین دیانت نہیں بنتی. اگر آپ یہ کہیں، آپ کا دلیل یہ ہے، دیکھیں کہ
اور آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ساقط نہیں کیا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جمعہ پڑھاتے تھے, وہ خود امام معصوم ہے. نہیں میں نے کہا کوئی بھی نماز 3 دن غار میں رہنے کی وجہ سے کوئی ساقط ہوئی نہیں, نماز تو وہ پڑھتے تھے نا, نماز تو پڑھتے تھے نا. نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا قیاس کر رہے ہیں اس میں؟ ایک نماز گر جائے اس کا نماز جمعہ سے کیا تعلق اور ہے؟ ایک اور جواب دے دوں, امام زمانہ جل فرجہ خواہ وہ حاضر بھی ہوں تو بھی ایک مقام پر پڑھا سکتے ہیں. جی ہاں پوری بالکل, کائنات کے کروڑوں مقاموں پر کیسے پڑھائیں گے؟ عقلاً نائب محال خاص ہے, ہوگا نا, نائب شرعاً ہوگا ان کا, محال ہوگا. نائب ہوگا نا ان کا, جی. نائب ہوگا بھائی, نائب ہوگا ان کا. نہیں نائب نہیں, اتنے امام کے نائب ہو نہیں سکتے. نہیں, نائب امام کا کہاں ہے؟ آپ اخباری ہیں نا, تو امام کے معصوم اور بھائی جب نائب امام علیہ السلام کسی کو تعین کریں گے کہ آپ کو نماز پڑھانے کی میں نے اجازت دیا ہے تو نائب بنیں گے نا. امام زمانہ کے کوئی نائب نہیں ہے, یہ جیسے دیکھیں, آپ اخباری بنے بیٹھے ہیں. میں اخباری نہیں ہوں, آپ اخباری آپ ہیں. اب مبارک ہو آپ کو شیخ صاحب, میں اخباری نہیں. اچھا آپ اخباری کو اچھا ماشاءاللہ چھوڑ گئے. آپ نے جو دلیل دیکھیں, یہ جو نماز جمعہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. نماز جمعہ فرض ہے, امام موجود ہو یا نہ موجود ہو. اگر موجود ہو تو ایک مقام پر پڑھائے گا. وجود واحد کروڑوں مقاموں پر ایٹ اے ٹائم پر اب سن لینا شیخ صاحب, حاضر نہیں ہو سکتے ایٹ اے ٹائم. شیخ صاحب آپ جو کہتے ہیں آپ احادیث کے پیروکار ہیں, آپ سے بہت تعجب ہے کہ آپ کیسے جماعت مخالفین کی طرح, اہل سنت احناف کی طرح آپ قیاس کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو انہوں نے نماز ترک نہیں کی. نماز جمعہ کا قیاس اس پہ کرتے ہیں. ساکت ہوئی, کوئی نماز ساکت نہیں ہوئی. اس کا نماز جمعہ سے کیا تعلق ہے؟ نماز دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن ہیں, انہوں نے غار میں نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی نماز نہیں گرتی. نبی دیکھیں شیخ صاحب آپ قیاس کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تک انہوں نے غار میں وہ نماز پڑھی ہے. ان کے ساتھ جو ساتھی تھا پتہ نہیں وہ نماز پڑھتا بھی تھا نہیں تھا, وہ ہمیں نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. 3 دن غیبت میں رہے تو پیچھے سے کوئی نماز تو گر جاتی نا غیبت کی وجہ سے. اور کس نے بولا غیبت ہم نے کہا نا غیبت کی کوئی دلیل نہیں ہے شیخ صاحب. تو نہیں ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ اگر امام زمانہ موجود بھی ہو تو ایک مقام پر پڑھا سکتا ہے, کروڑوں مقام پر نہیں پڑھا سکتے بحضور خود, اور نائب امام کے ہوتے نہیں ہیں. جروار صاحب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو حکم دے کہ آپ فلان مکان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں تو یہ ان کے لیے ناممکن ہے. یہ خیالی فرضی بات ہے, یہ خیالی اور فرضی بات ہے. ایسے فرضی باتوں سے دینی احکام ثابت نہیں ہوتے. چلیں جی شیخ صاحب دیکھیں, اب اگر آپ چاہیں دیکھیں شیخ صاحب, تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو, دیکھیں انہوں نے حدیث کچھ. اچھا اب یہاں پر ایک مبنائی بحث کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. آپ نے یہ حدیث خود دیکھی ہیں شیخ صاحب, جن احادیث میں علامہ صاحب ابھی میری عمر کو دیکھو, انصاف پر تو عمر کو دیکھو, ٹائم کو دیکھو, موضوع کا تعین دیکھو, موضوع کیا تھا, آپ 10 بجے ہیں چکے ہیں, ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کریں تو ابھی مجلس برخاست ہونی چاہیے. اس جمعے کے لیے اگر شوق ہو تو میں حاضر ہوں 24 گھنٹے کتابوں کے ساتھ. شیخ صاحب بالکل دیکھیں ابھی تو صرف 10 بجے ہیں. کہاں جا رہے ہیں شیخ صاحب, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اور بھائی آپ فتوے اتنے دے رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ 10 بجے ہیں, لیٹ تو نہیں ہے نا شیخ صاحب. مذاکرات علمی, 2 سوال کا جواب دے دو نا شیخ صاحب. وہ میں نے طے کر دی. اب آپ یہ سیریل کی باتیں چل رہی ہیں شیخ صاحب, سیریل کی باتیں نہیں چلے گی. کاٹنے سے پہلے سن لیں. دیکھیں شیخ صاحب اگر چاہیں تو میں آپ کو ابھی احادیث کا انبار لگا دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے نماز, امام علیہ السلام کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. اس وقت میں تھک گیا ہوں. ہاں تک گئے, اب سن لیں. میں تھک گیا. اچھا شیخ صاحب, اس وقت میں اس وقت بھی تھکیں گے نا, اس وقت بھی تھکیں گے. آپ نے سب کو شکست دے دی. دوسری اس مسئلے پہ آپ غلطی پر ہیں. دیکھیں شیخ صاحب, آپ نے امامت پہ جو گفتگو کی مخالفین سے, آپ نے ان کو ہرایا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو شاباش کہتے ہیں, ماشاءاللہ کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. جماعت قوم نجف والے آپ سے بھاگتے پھر رہے ہیں, ولایت فقی والے بھاگ رہے ہیں, مجتہدین مقلدین, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس مسئلے پر آپ غلطی پر ہیں, اور اس بات کی دلیل واضح دلیل یہ ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. نہیں کروں گا
اس بات کا میں غلطی ہرگز اقرار نہیں کروں گا. تو نہیں دوسری محفل رکھیں, میں انشاءاللہ کتابوں کے شیخ ساتھ صاحب حاضر ہوں بس گا. ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ احادیث سب ضعیف ہیں. ابھی آپ ٹائم دیں, بس آپ ٹائم دیں, ابھی ٹائم دیں. ٹائم دے دیتے ہیں. ابھی اس بات کا جواب آپ جو کہہ رہے ہیں احادیث ضعیف ہیں شیخ صاحب. یہ مخصوص ٹائم تھا علمی مذاکرات کے لیے, جمعے کے لیے ٹائم نہیں تھا. شیخ صاحب یہ تو اگر آپ ابھی علمی مذاکرہ ہی ہو رہا ہے نا, گفتگو, اب یہ کوئی مناظرہ تھوڑی. آپ ہمیں بتائیں نا, آپ جو کہتے ہیں سب احادیث. شرائط اور ہیں, مناظرے کے آداب اور ہیں, مناظرے کے قوانین اور ہیں, موانین کی کتابیں اور ہیں. شیخ صاحب ہم آپ کے ہاتھ پہ بوسہ لگا کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, اجازت دیں گے؟ نہیں اس وقت نہیں, اجازت نہیں دیں گے. تھوڑا سا وقت نکال لیجیے ہمارے لیے شیخ صاحب, نکال لیں. ایک سوال کا جواب دے دینا شیخ صاحب, ایک دو سوال کا جواب دے دیں, مشکل نہیں ہے, آسان سوال ہے. سب آپ اسٹاپ ہے, نہیں کرنا اس چاہتے. وقت اسٹاپ ہوگا. اس جمعے کو نبھانے کے لیے دوسرا ٹائم دے, میں منتظر رہوں گا انشاءاللہ. چلیں جی منڈے کو دیکھ میں ابھی ٹائم دے دیتے ہیں ان کو, بھی ٹائم دے دیتے ہیں. نہیں, یہ آپ پر قرض ہوگا, نماز جمعہ کا ثابت آپ پر قرض ہوگا. جب تک آپ یہ ابھی میں نقد ادا کر رہا ہوں, آپ جائیں نا, آپ جا کیوں رہے ہیں, ابھی میں تو حاضر ہوں. اچھا دیکھیں اگلے ہفتے آپ نے تو 4 مرتبہ پانی پی لیا, بوتل پی لی, حالانکہ آپ جوان ہیں, اور میں اتنی عمر میں بغیر پانی کے, بغیر چائے کے, بغیر دودھ کے چل رہا ہوں. ذرا انصاف تو کرو. دیکھیں اگلے ہفتے جو مناسبات ہیں, میں یاد پڑھ رہا ہوں, تو یہ بھی فرق دیکھیں. شیخ صاحب منگل والے دن, اگلے منگل کو بس ابھی یہ موضوع یہاں. شیخ صاحب اگلے منگل کو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم دے, اگلے منگل کو رات کے 9 بجے. اگلے منگل پہ, اگلے منگل کو, صحیح ہے. اچھا کیا ٹائم ہے؟ رات کے 9 بجے, یہی ٹائم رات کے 9 بجے. ٹھیک ہے پھر نہیں کہنا میں تک گیا ہوں, پھر نہیں کہنا, پھر نہیں کہنا ہم تک گئے ہیں, کتابیں لے کے آنا جناب. پھر شرائط طے کریں گے, شرائط طے ہو گئے. ابھی شرائط طے کرو جی, ابھی آپ بتاؤ نا ہمیں شرائط کیا ہے, شرائط ابھی بتائیں اپنا. وہ شرائط اس وقت طے ہوں گے, اس وقت نہیں. اس وقت ٹائم ضائع ہوگا نا, اس وقت ٹائم ضائع ہوگا. اچھا ٹائم ہے. مجھے منگل یاد ہے, منگل کا دن. شیخ صاحب آپ کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں, آپ شرائط کی فکر, آپ کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں, ٹھیک ہے نا. شرائط ضروری ہے, شرائط آپ کے ہمیں منظور ہے, سب شرائط آپ کے منظور ہے. منگل والے دن, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, بغیر لگام کے ہم نہیں چلیں گے, بغیر لگام کے. تو شرائط کیا ہے بتا, آپ کی شرائط ہم نے مان لیا, شروع ہی سے مان لیا. آپ ہمارے بزرگ ہیں, اب آپ کی جو حکم ہے وہ ہمارے واجب الاتباع. اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ہزاروں لوگ آپ کے منتظر ہیں, ارے نہ جائیں. شیخ صاحب چلے گئے جی, شیخ صاحب لکنا نہیں چاہ رہے. ہاں جی نادر صاحب بتائیں بھائی. وہ چلے گئے جناب, شیخ صاحب نکل گئے جی. چلیں وہ اگلے منگل کو ان کو ٹائم دیا نا, انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ نکلیں گے نہیں. ان کے سب شرائط منظور ہیں بھائی, ان کو بتا دیں آپ اپنے آپریٹر بھائی, وہ جو شرائط بھیج دیں نا وہ مانتے ہیں ان کے. چلیں ان کے دوست آ گئے. ہاں جی نادر صاحب کوآرڈینیٹر تھے یہ مناظرے کے, ان کے مرید ہیں ہمارے شیخ, ہم بھی مرید ہیں شیخ صاحب کے. جی سر نادر بھائی. سب سے پہلی بات میں علامہ محمد عبداللہ جروار صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. چائے علامہ صاحب کی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ان کو شاید آپ نے موقع نہیں دیا پینے کا. دوسری بات یہ کہ میں علامہ حسن الہیاری صاحب سے محبت کا اظہار کرتا ہوں, قیمتی وقت دینے پہ تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرے بھی جو ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, میں ٹریننگ میں مصروف ہوں, اور آج میرا یہ شہر نہیں ہے, پھر بھی میں یہاں پہ صرف اس انتظام کی وجہ سے موجود رہا. تو میری حالت آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں لباس تک چینج نہیں کر پایا, اور جگہ وغیرہ کی ارینجمنٹ, یہ ساری چیزیں ارجنٹلی مجھے کرنی پڑی. امید کرتا ہوں کہ آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور شیخ صاحب کا ہماری جانب سے اگر شیخ صاحب کے شان میں کوئی
ہم نے تو گستاخی بہت مراعات کیا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بہترامی نہ ہو، تو ایک مرتبہ پھر ہمارا ان کو سلام پہنچا دیجیے، ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، مومنین کو وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ ان کے علم سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، انشاءاللہ اور آپ کے زحمتوں کا بھی بے انتہا سب مشکور ہیں، خدا آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد ان وعلی کے صحت محمد۔ پر دعا۔ میں خصوصاً جعفر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ایک مہربان بڑے بھائی کی طرح میرے سے رابطے میں رہے، اور علامہ صاحب میں آپ سے دوبارہ محبتوں کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو میری عمر بھی لگا دیں، میں انشاءاللہ آپ کا آپ دین کی خادم ہوں، خدمت تھینک یو کرتے سر، رہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت جی، مہربانی، چلیں میرے لیے اللہ آپ کوئی کو اور جزائے خیر۔ حکم کام ہو۔ تھینک یو سر۔ نیکسٹ منڈے کو آپ نے زحمت کرنی ہے، نیکسٹ ٹیوزڈے کو، نیکسٹ منگل کو انہوں نے وہ وعدہ بھی علامہ دیا۔ صاحب خود ارینجمنٹ خود کر لیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو بہت مشکل ہے، یا پھر وہ میرے پاس آ جائیں تو میں اے سی ہے میرے پاس، ہر چیز ہے، انٹرنیٹ ہے، لائٹنگ ہے، سب کچھ، کوئی تکلیف نہیں دوں گا علامہ کو۔ آپ ان سے میرے بات کریں غریب نیکسٹ خانے پہ منڈے آ جائیں۔ نیکسٹ ٹیوزڈے کو، ان کو سمجھا دیں کہ ان کے جو بھی شرائط ہیں نا ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی غلط شرط تو لگائیں گے نہیں، اور باقی جو ہاں، انشاءاللہ وہ تبارک شرائط و تو تعالی ہم کل بھی انشاءاللہ یا پرسوں بھی ڈسکس کر لیں گے علامہ سے، پھر ہم آپ کو پرسنلی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بتا دیں گے وہ ہمیں منظور ہے، اگر وہ بس ٹیوزڈے کو کینسل نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد جو کیلنڈر ہے نا بڑے اہم دن آ رہے ہیں نا، اس کے بعد مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے، یوم عرفہ ہے، عید آ رہی ہے، پھر وہ بہت سارے مناسبات بہت ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس ایک جی ناسبی بالکل کے ساتھ مناظرہ ہمارا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر وقت نہیں بنے گا، محرم سے پہلے یا محرم کی عاشور کے بعد پھر وقت ملے گا، تو نیکسٹ منگل بڑا اہم ہے، اچھا اس کو آپ جانے نہ دیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی اچھا، ایک بات سر، ایک بات، جی سر۔ پچھلی مرتبہ جب میں آپ سے مخاطب ہوا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں بھی ویسا ہی لباس پہنوں جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا، تو اس پہ مجھے بہت طنز ہوتی ہے، جب کبھی بھی کوئی مل جائے تو مجھے طنز کرتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ نہیں آپ بڑے وہ خوش لباس آدمی ہیں، وہ کیا طنز کریں گے، وہ ایسے دوست آپ سے مذاق کرتے ہوں گے، آپ کے دوست ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوست اچھا، آپ سے پیار میں کرتے یہی ہیں، جی سمجھوں گا۔ ہاں اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت، بہت بہت مہربانی شکریہ نادر سر، بھائی، اللہ تھینک یو حافظ۔ سر۔